نحمده ونصلي علی رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 21 ذی القعدہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ فاتح اندلس طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ۔ فاتح اندلس طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ تاریخ اسلام کی وہ ہستی ہے جنہوں نے اندلس یعنی اسپین کے رہنے والوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلائی۔ وہاں کا بادشاہ کمزور لوگوں پر بہت ظلم کیا کرتا تھا۔ وہاں کے باشندوں نے موسیٰ بن نصیر سے بادشاہ کے ظلم و ستم کی شکایت کی اور مدد کی درخواست کی۔ موسیٰ بن نصیر نے سن 91 ہجری میں 7000 کا لشکر لے کر طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کو اسپین روانہ کیا۔ وہ الجزائر وغیرہ کے علاقوں کو فتح کرتا ہوا بادشاہ روزیق کے لشکر کے سامنے پہنچ گیا۔ بادشاہ کے ساتھ 1,00,000 کا لشکر تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی مدد کے لیے مزید 5000 کا لشکر روانہ کیا۔ اس طرح طارق بن زیاد نے سن 92 ہجری میں کل 12,000 کی جمعیت کو لے کر 1,00,000 فوجوں کا مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شاندار فتح عطا فرمائی اور یورپ پر بھی اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ پورے ملک میں امن و امان قائم ہو گیا۔ عدل و انصاف کی ہوا چلنے لگی اور ظلم و ستم کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر بعد میں اسی اسپین میں مسجد قرطبہ نامی ایک تاریخی مسجد بنی جس کی لمبائی 500 فٹ کے قریب تھی اور اس میں 1417 ستون تھے اور تقریباً 300 خدام کام کرتے تھے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ پانی کا انتظام کرنا۔ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نے ہر ایک چیز کو پانی کے ذریعے زندگی عطا فرمائی ہے۔ وہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور تمام جانداروں اور پیڑ پودوں کو سیراب کر دیتا ہے اور ضرورت سے زائد پانی کو ندی اور نالوں کے ذریعے بڑی بڑی جھیلوں میں جمع کر دیتا ہے۔ پھر لوگ اپنی ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کر لیتے ہیں اور کبھی برف کی شکل میں اونچے اونچے پہاڑوں پر پانی کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اگر پانی کا یہ غیبی نظام ختم ہو جائے تو روئے زمین سے زندگی کا نام و نشان مٹ جائے۔ مختلف طریقوں سے پانی کا انتظام کرنا اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ مغرب اور عشاء مزدلفہ میں پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مغرب اور عشاء کا مزدلفہ میں جمع فرمایا۔ نوٹ: مزدلفہ کی رات مزدلفہ میں عشاء کے وقت مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ شیطانی وسوسے سے بچنے کی دعا۔ شیطانی وسوسے سے بچنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اے میرے رب، میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اے میرے رب تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ وہ میرے قریب آئیں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور جو یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا تو میں اور جنت میں 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور بیچ کی انگلی کو پھیلا کر بتایا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ بیک وقت 3 طلاقیں دینا سخت گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کے متعلق اطلاع ملی کہ اس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے کی حالت میں کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا، ابھی جب کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں کیا کتاب اللہ سے کھیلا جائے گا؟ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا میں انصاف کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں انصاف کرنے والے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے موتی کے ممبروں پر ہوں گے۔ ان کا یہ مقام اس انصاف کی وجہ سے ہوگا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ گندھک کا کپڑا اور خارش والی اوڑھنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوحہ کرنے والی عورت اگر توبہ سے پہلے مر جائے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس پر گندھک کا کپڑا اور خارش والی اوڑھنی ہوگی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ موچ سے علاج۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موچ آ جانے کی وجہ سے اپنے کولہے پر پچنا لگوایا، پچنا یعنی کپنگ لگوایا۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت، تکبر مت کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔